اللہ 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 اللہ۔ کرام، سرزمین گجرات بہت سی اسلامی سلطنتوں کا گہوارہ رہا ہے اور ساتھ ہی اسلامی علوم و فنون اور اسلامی تہذیب و تمدن کا بھی مخزن رہا ہے، جس کے آثار آج بھی یہاں کی مساجد اور بزرگان دین کے مقابر سے ظاہر ہوتے ہیں۔ سرزمین گجرات کو جن اولیاء کاملین نے اپنی رشد و ہدایت کا مرکز بنایا، وہ مختلف سلسلوں سے وابستہ رہے ہیں، لیکن گجرات پر سلسلہ چشتیہ کی ایک شاخ نظامی اور سلسلہ سہروردیہ کے بزرگوں نے زیادہ توجہ دی۔ خصوصاً حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خانوادے نے اس سرزمین پر اسلام کی حقانیت کے پرچم کو بلند کیا۔ آج ہم انہی کے ایک مرید و خلیفہ حضرت سید سکندر مخدوم جہانیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، جو منگرول بندر نامی مقام پر واقع ہے۔ اے خدائے پاک اے رب الکریم، کہہ کے بسم اللہ رحمان الرحیم، کہہ کے بسم اللہ رحمان الرحیم، سر جھکاتے ہیں تیرے دربار میں، ہم تو خادم ہیں تیری سرکار میں۔ آپ کا نام نامی سید محمد سکندر ہے اور آپ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ارشد خلفاء میں سے ہیں، اور تمام علوم ظاہری و باطنی آپ نے حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے حاصل فرمائی، اور بعد میں حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو اپنے تمام تبرکات سے بھی نوازا۔ حضرت جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے بے حد محبت فرماتے تھے اور آپ کے سادات ہونے کا بے حد احترام فرماتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے مدرسہ ملتان میں حضرت مخدوم جہانیہ سکندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آئے تو اس وقت اپنی سیادت کو حضرت جلال الدین مخدوم جہانیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے چھپائے رکھا۔ دریافت کرنے پر فرمایا کہ حضرت پیر و مرشد کے سامنے اپنے نسب کو ظاہر کرنا بھی میں بے ادبی خیال کرتا ہوں۔ اس پیارے سے اور ادب سے پر جواب کو سن کر حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ پر بہت محبت آئی اور وہ آپ کو اپنے گھر لے آئے، اور پھر آپ پر خصوصی توجہ فرمائی، اور ایک موقع پر فرمایا کہ میں بھی جہانیہ اور تو بھی جہانیہ ہے۔ تبھی سے آپ جہانیہ کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ناظرین کرام، سرزمین گجرات کو جن نامور صوفیاء کرام نے اپنی رشد و ہدایت کا مرکز بنایا، ان میں حضرت سکندر جہانیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک منفرد مقام ہے، اور بحکم پیر و مرشد ملتان سے منگرول بندر تشریف لے آئے۔ آپ ایک فوجی دستے کے سپہ سالار بھی تھے۔ آپ کی خدمات کے صلے میں آپ کو یہی گاؤں عنایت کر دیا گیا، اور آپ نے
یہیں سکونت اختیار فرما لی۔ آپ نے اس علاقے کے لوگوں میں دین اسلام کی روشنی پھیلائی اور اپنی تعلیم و تلقین سے عوام و خواص سبھی کو متاثر کیا۔ آپ سلسلہ سہروردیہ کے نامور اولیاء میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، صوفیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے فیض و کرم کا دائرہ کبھی محدود نہیں تھا اور نہ کسی ایک طبقے کے لیے مخصوص تھا، بلکہ اس میں ہر ایک کے لیے گنجائش تھی۔ ان کا فیض عام تھا، رنگ و نسل، ذات پات اور اعلیٰ و ادنیٰ کے امتیاز سے ان کی شخصیت بالا تر تھی۔ صوفیاء کرام کی تعلیمات کا اثر شہری عوام کی بنسبت دیہات والوں نے اور کمزور طبقے کے لوگوں نے لیا۔ ان کے نزدیک اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں انہیں تعلیم توحید کے ساتھ ساتھ مساوات کا حق بھی ملتا ہے۔ ناظرین کرام، بجلی کی روشنی جب چلتی ہے تو اپنی روشنی کی حدیں بنا لیتی ہے، مگر جب گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر ایسی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے جس سے ہر سمت اجالا پھیل جائے، اور پھر یہ روشنی مشرق و مغرب، شمال و جنوب ہر سمت بڑھتی رہے اور کبھی ختم نہ ہو۔ رب تبارک و تعالی نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایسی ہی روشنی بنا کر دنیا میں بھیجا جس سے کفر کی تاریکیاں ختم ہوتی گئیں، اور اس تجلی گاہ قدس سے جنہیں فیض حاصل ہوا وہ اولیاء کرام ہیں۔ یہ وہ خاصان خدا ہیں کہ جنہوں نے معرفت کی منازل طے کرنے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریمہ کو مرکزی نقطہ بنایا، کیونکہ سرکار ہی ہدایت کے مرکز ہیں، نور و عرفان کے سرچشمہ ہیں۔ ان اولیاء اللہ کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لائیں، عبد و معبود کا رشتہ جوڑیں، انسان کے قلب کو پاک و مصفا کریں، کوتاہیوں اور غلطیوں کو درست کریں، کہ یہی پیغمبرانہ عمل ہے اور یہی اصل درویشی بھی ہے۔ آج کرامتوں کو ہی حاصل زندگی سمجھا جا رہا ہے اور حصول دنیا کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے، لیکن ذرا کان لگا کر سنیے، اخبار الصالحین میں ہے کہ حضرت شیخ ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا فلاں شخص پانی پر چلتا ہے، تو آپ نے فرمایا آسان ہے، جل مرغی و بطخ بھی پانی پر چلتی ہے۔ کسی نے کہا فلاں شخص ہوا پر اڑتا ہے، تو فرمایا مکھی اور کوا بھی اڑتا ہے۔ کسی نے کہا فلاں شخص ایک شہر سے دوسرے شہر میں ایک پل میں پہنچ جاتا ہے، تو فرمایا شیطان بھی پل بھر میں پہنچ جاتا ہے۔ سن لو، مرد وہی ہے جو لوگوں میں بیٹھے، لین دین کرے، میل جول رکھے، بیوی بچے ہوں، پھر بھی ایک لمحہ خدا سے غافل نہ ہو۔ ایک مرتبہ مشہور بزرگ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے خربوزہ لایا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو تحقیق ہو گیا
کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ کھایا ہے، مگر اب تک یہ تحقیق نہ ہو سکا کہ چھری سے کاٹ کر کھایا ہے یا ہاتھ سے توڑ کر کھایا ہے، اور جب تک یہ تحقیق نہ ہو جائے میں خربوزہ نہ کھاؤں۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام سے لے کر ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو یہی حقیقت جھلکتی ہوئی نظر آئے گی۔ سرکار غوث اعظم کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی کو خلاف شرع عمل کرتے ہوئے دیکھتے تو اس کی خصوصی کیفیت جو صوفیانہ ریاضت اور مجاہدات سے اسے حاصل ہوئی ہوتی تھی وہ اسے ختم فرما دیا کرتے تھے، اور وہ شخص نعمتوں سے محروم رہ جاتا تھا۔ بے شک یہی سچی درویشی ہے کہ نہ صرف اپنی زندگی بلکہ دوسروں کی زندگی بھی شریعت مطہرہ کے پابند رہے اور اس سے ایک لمحہ کو بھی روگردانی نہ ہو۔ چنانچہ دیکھ لیجئے اس مقصد حیات کے لیے یہ مردان خدا جہاں جاتے اسی کی تکمیل کے لیے جاتے تھے۔ جہاں بھی یہ اولیاء کرام گئے، خواہ وہ مسجد ہو، بستی ہو کہ ویرانہ، ہر جگہ پرچم توحید و رسالت کو بلند رکھا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دین کی تبلیغ فرماتے رہے اور اپنے محبوب کے مقصد کے لیے دور دراز کا سفر کیا۔ سرزمین گجرات میں بھی عرب شریف کے مختلف حصوں سے اولیاء کرام نے آ کر قدم رنجا فرمایا اور دین اسلام کی آبیاری کی۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ کے خانوادے سے خصوصیت سے اس سرزمین کو رونق بخشی۔ حضرت مخدوم جہانیہ سکندری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس علاقے میں آ کر اسلام کی تبلیغ و اشاعت کی اور اپنے ساتھ اپنے اسلاف کے بے شمار تبرکات بھی آپ لے کر آئے۔ وہ تبرکات آپ کو سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ سے حاصل ہوئے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی عظمت و مرتبے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ وہ تبرکات عالیہ آج بھی آپ کے آستانے پر موجود ہیں، جن میں خصوصیت کے ساتھ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا پیراہن مبارک، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خنجر مبارک اور منہ مبارک شریف بھی موجود ہیں، جن کی تعداد آج بے شمار ہو چکی ہے۔ ذرا غور تو کیجئے ناظرین کہ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے اپنے وطن کو چھوڑا، رشتہ دار و احباب کو چھوڑا، لیکن محبوبین کے تبرکات کو سینے سے لگائے ہزاروں میل کی مسافتیں طے کرتے ہوئے ایک اجنبی زبان کے اجنبی ملک میں آ گئے۔ ان تبرکات سے والہانہ محبت ہی تو ہے جو انہیں اپنے سے جدا نہ کیا، اور جہاں گئے ساتھ لے کر گئے۔ ملتان سے چلے اور منگرول پیر آئے تو یہاں بھی ان تبرکات کو لے کر ساتھ آ گئے۔ آج بھی ان تبرکات کی زیارت سے عشاق کے قلب و جگر ٹھنڈے ہوتے ہیں اور ایک عجیب سی کیف و مستی کا عالم طاری ہوتا ہے۔
ناظرین کرام، ان تبرکات کے علاوہ اور بھی دیگر بزرگان دین کے تبرکات موجود ہیں، جن کی کل تعداد تقریباً 82 کے قریب ہے، اور ان تبرکات سے اور ان کی تعداد اور ان کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ہندوستان میں کسی اور بزرگ کے پاس اتنی کثیر تعداد میں اپنے اسلاف کی نشانیاں موجود نہیں ہیں۔ یہ حضرت مخدوم جہانیہ سکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت ہے کہ انہیں اپنے بزرگوں سے یہ نعمتیں حاصل ہوئیں۔ ان تبرکات میں نہ صرف سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں، بلکہ صحابہ کرام، تابعین اعظام اور دیگر اولیاء کرام کی تبرکات بھی موجود ہیں۔ حضرت مخدوم جہانیہ سکندری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے موقع پر ان تبرکات کی زیارت خصوصیت سے کروائی جاتی ہے۔ ہر سال آپ کا عرس بڑے ہی تزک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں ملک و بیرون ملک کے لوگ شرکت کرتے ہیں۔ حضرت کا آستانہ بڑا بافیض آستانہ ہے، جہاں ہر ایک کو اپنے مرادوں کے گوہر نصیب ہوتے ہیں۔ آپ کا وصال 10 ربیع الاخر سن 825 ہجری کو ہوا تھا، اور اسی تاریخ میں ہر سال آپ کا عرس بھی منایا جاتا ہے۔